الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ توفیق خدا سے الحمدللہ ہمارے درس قرآن کا جو آغاز ہوا تھا آخری پارے سے ہم نے صورتوں سے آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج 28واں پارہ اور 28ویں پارے کی پہلی صورت سورہ المجادلہ، لیکن ہمارے سلسلہ دروس کا آج آخری درس ہے 28ویں پارے کا۔ سورہ مجادلہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل 22 آیات ہے، جس کی 10 آیات کا ترجمہ اور پیغام آپ سماعت فرما چکے۔ آج 12 آیات جن کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اس آیت کا ترجمہ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے مجلسوں میں، یعنی بیٹھک کی جگہ پر جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، محفل کی جگہ کشادہ کر دو تو تم کشادہ کر دیا کرو، یعنی ان کے لیے جگہ بنا دیا کرو۔ اللہ تمہیں کشادگی کرے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جایا کرو۔ تم میں جو ایمان والے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجہ عطا کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت مجیدہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت مجیدہ کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس آیت مجیدہ کا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن آپ اصحاب صفہ کے چبوترے میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ لوگ آپ کے ارد اور گرد موجود تھے، رسول اللہ کے صاحب آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ کی خدمت میں اصحاب بدر آئے، مجاہدین بدر۔ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کی تعظیم رسول اللہ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور رسول ان کی تعظیم کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ ان کی تعظیم اس طرح کرتے تھے کہ جب یہ آتے تھے مجاہدین جو بدر میں نصرت اسلام کے لیے لڑے، رسول اللہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا گروہ آیا، لوگوں نے، اصحاب رسول نے ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہ دی، تو سید رسول کو یہ بات پسند نہ آئی۔ تو جب آپ کو پسند نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اٹھایا اور ان کو یہاں پہ بٹھا دیا۔ کہاں پر؟ اپنی محفل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کو بٹھا دیا۔ تو جب رسول اللہ نے کچھ کو اٹھا کے ان مجاہدین بدر کو اپنے ساتھ بٹھایا، تو کچھ لوگوں کو جو منافق مزاج تھے اور منافقین تھے، ان لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی، تو انہوں نے اس بات کو ہوا دی، سید رسول کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کی عظمت و شان کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ تم سے جب یہ کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی کرو تو آپ کشادگی کرو، لوگوں کو جگہ دو، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ تو یعنی رسول کی عظمت کو اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ اگر رسول کہہ دے کہ اٹھ کے چلے جاؤ تو رسول پہ تم لوگ اعتراض نہیں کر سکتے، بلکہ تمہیں اٹھ کے جانا ہے۔ تو لہٰذا تو اس آیت مجیدہ میں پروردگار نے اپنے حبیب کی عزت اور توقیر کو بیان کیا، تو لہٰذا رسول اللہ کے حق میں جسارت نہ کرو۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے اس آیت میں پروردگار نے 3 پیغام دیے، اور بڑے عظیم پیغام دیے۔
پہلا پیغام اس آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ مجالس محافل میں تم وسعت دو اور کشادگی کرو، پہلا پیغام۔ تو اس میں ہمیں تین پیغام، پہلا پیغام یہ ملا، یعنی آداب محفل اور مجلس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو وہ کیسے؟ یہ تین پیغامات میں سے یہ پہلا پیغام، اس پہلے پیغام میں پھر ہمیں تین آداب سکھائے گئے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کریں، کسی سے ملنے کے لیے آپ جائیں، آداب میں سے کہ پہلے آپ اس کے اوپر سلام کریں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے جد رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی گروہ پر داخل ہو، کسی محفل میں داخل ہو اور وہ اس محفل اور مجلس کے لوگوں کو سلام نہ کرے تو اور ان سے بات شروع کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس اہل نہیں ہے، اہل مجلس، اہل محفل اس شخص کو اس کی بات کا جواب دے۔ کیوں؟ اس نے اس گروہ مومنین کی جماعت کا احترام نہیں کیا، تو لہٰذا اس کی بات کا بھی کوئی احترام نہیں۔ لہذا یہاں پر ایک نقطے کی یہ بھی وضاحت کر دی جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم مثلا خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، ہم سلام کریں، ظاہر بات ہے وہ جواب دینا واجب، ایک لوگوں کو خطبے میں ڈسٹربنگ ہوگی، جیسے درس قرآن ہے یا جیسے مجلس عزا ہے، ایک ماحول جو ہے وہ متوجہ، لوگوں کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یعنی ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ مثلا واعظ، خطبہ جمعہ دینے والا، درس قرآن دینے والا، مجلس پڑھنے والا وہ بیان کر رہا ہو اور ہم سلام کریں، اس سے لوگوں کی توجہ اور طرف چلی جائے، ظاہری بات ہے یہ خود ادب کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا سلام آپ کریں جہاں پر اس قسم کے مواقع نہ ہوں، تو محفل کے برخاست ہونے کے بعد یا لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اس وقت سلام کریں۔ اور جہاں پر روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اول الناس باللہ وبرسولہ من بدأ بالسلام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ اور رسول کے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے بتایا کہ اگر خدا اور رسول کے زیادہ قریب کرنے والا کوئی عمل ہے تو وہ عمل یہ ہے کہ لوگوں کو سلام میں پہل کریں۔ دیکھیں اس قدر اس سنت کا یہ فائدہ ہے، خود سید الرسل اس سنت پہ عمل کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے، غلاموں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے۔ تو جو کائنات کی عظیم ہستی بعد از خدا وہ سلام میں پہل کرے، آج ہم لوگ انتظار میں ہوتے کہ لوگ ہمیں سلام کریں، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر اس قدر اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ تو لہٰذا پہلا ادب سلام کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم مصافحہ کریں۔ کیا کریں؟ مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ یعنی جب محفل برخاست ہوگی یقیناً اس وقت لوگوں سے مصافحہ کریں۔ روایت میں ہے جب دو مومن مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جب درمیان ہاتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے، گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یعنی اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے مومن سے مصافحہ کر، اور ملتے ہیں روایات میں جو شخص مصافحہ کرتا ہے تو مصافحہ کرنے والے کے دل میں اگر قدورت ہے، آپ کے لیے نفرت ہے، وہ اس مصافحے کی بدولت وہ دور ہو جائے گی۔ مصافحہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اولاد کو چاہیے وہ اپنے والدین سے خاص طور پہ مصافحہ کریں، اپنے والدین کا احترام کریں۔ تو یعنی جو شادی شدہ اولاد ہوتی ہے خاص طور پہ ان کو چاہیے کہ اپنے کمروں سے جب آئیں تو اپنے والدین سے مصافحہ کریں، ان کو سلام کریں۔ تو دوسرا یہاں پہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت عظیم روایت امام علیہ السلام نے فرمائی۔ دیکھیں امام فرماتے ہیں مصافحۃ المومن افضل من مصافحۃ الملائکہ، امام فرماتے ہیں مومن سے مصافحہ کرنا فرشتوں سے مصافحہ کرنے سے افضل ہے۔ یعنی امام کتنی عظمت بتا رہے ہیں، مومن کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔
دیکھیے ایک مثال سے میں واضح کروں، مثلا مثال کے طور پہ کوئی شخص حج پہ جاتا ہے یا عمرہ کی سعادت حاصل کرتا ہے یا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا ہے، مثلا اس کی زیارت یا عمرے یا حج کو اللہ نے شرف قبولیت جو بخشا، اس نے وہاں محسوس کیا کہ ملائکہ نے اس کو مصافحہ کیا ہے، محسوس اس نے اس بات کو درک کیا ہے، یا پھر ملائکہ نے اپنا جسم اپنے پر اس سے مس کیے، مومن نے محسوس کیا، اور وہ اگر لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے تو امام حسین کی زیارت پہ لوگوں سے مصافحہ کیا، میں نے اللہ کے گھر کا طواف کرا تھا، ملائکہ کو اپنے قریب پایا، میں نے محسوس کیا، تو لہٰذا فخر کرتا ہے، لوگ بھی کہیں ماشاءاللہ بڑا باکمال ہے، فرشتوں سے اس نے مصافحہ کیا۔ امام فرماتے ہیں اس بات پہ ناز نہ کریں کہ ملائکہ سے مصافحہ کرنا کوئی کمال ہے، امام فرماتے ہیں ملائکہ سے زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے مومن سے آپ مصافحہ کریں، مومن کی شان اور عظمت، یعنی اس سے کریں جس کے دل میں محمد و آل محمد کی مودت ہے، جی دل میں ان کی محبت ہو اور وجود میں ان کا کردار، ایسا مومن جس سے آپ مصافحہ کریں اس کا یقیناً ایک اجر ہے۔ یہ دوسرا ادب تھا۔ تیسرا ادب محفل اور مجلس میں جانے کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو محفل میں بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اذا جلستم الی المعلم او جلستم فی المجالس العلم فادنوا ولیجلس بعضکم خلف بعض ولا تجلسوا متفرقین کما یجلس اہل الجاہلیہ۔ سید رسول نے بڑی عظیم حدیث آداب اور اخلاق کی محفل میں بیٹھنے کے آداب سکھا دی، چاہے آپ مجلس عزا میں بیٹھیں، آپ کسی واعظ و نصیحت کے درس میں بیٹھیں، آپ درس قرآن میں بیٹھیں، خطبہ جمعہ میں بیٹھیں، کسی بھی محفل میں دینی دنیاوی آپ محفلوں میں بیٹھیں، اس کے آداب ہے۔ تو سید رسول نے فرمایا جب آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھیں، چاہے وہ اسکول میں بیٹھیں، یونیورسٹی میں بیٹھیں، کالج میں بیٹھیں، یا پھر آپ دینی محفل میں بیٹھیں، تو سید رسول کیا فرماتے ہیں؟ استاد کے سامنے بیٹھیں یا پھر آپ علمی محفل میں بیٹھیں، علماء کے سامنے بیٹھیں استفادہ کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تو آپ کیا کریں؟ سید رسول فرماتے ہیں آپ قریب بیٹھیں، قریب بیٹھیں، ٹیچر کے، استاد کے، عالم کے قریب بیٹھیں۔ وَلْيَجْلِسْ بَعْضَكُمْ خَلْفَ بَعْضٍ، اور بعض کے پیچھے بیٹھیں، یعنی ترتیب کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کے پیچھے ترتیب کے ساتھ مرتب ہو کر بیٹھیں۔ وَلَا تَجْلِسُوا مُتَفَرِّقِينَ كَمَا يَجْلِسُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ۔ سید رسول فرماتے ہیں اس طرح محفل میں نہ بیٹھو جس طرح زمانہ جاہلیت میں کافر لوگ منتشر ہو کر بیٹھتے ہیں، مثلا کوئی ادھر بیٹھے ایک کونے میں تو دوسرا اگلے کونے میں بیٹھے، یعنی مثلا 10 آدمی ہو، 50 آدمی ہو، اور جگہ بہت زیادہ ہو، بہت بڑا حال ہو، اور منتشر ہو کے بیٹھے، کہا نہیں، بلکہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں، صف بصف بیٹھیں، مرتب اور منظم ہو کر بیٹھیں۔ تو لہٰذا یہ ایک محفل کی آداب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ہمارے بعض جگہوں پہ مجالس عزا میں، مثلا بعض مساجد یا امام بارگاہوں میں یا دینی مقامات پر یہ دیکھا گیا، ایک چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں، وہ مساجد میں یا امام بارگاہوں میں مختلف جگہوں پہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، موبائل میں گیمز کھیل رہے ہیں، ویڈیوز کلپ دیکھ رہے ہیں، یعنی نہ مجلس کا احترام ہے، نہ مسجد کا احترام ہے، نہ دینی محفل کا احترام ہے۔ تو لہٰذا یہ اس سے دینی محفل کی بھی توہین ہے، مسجد کی بھی توہین ہے، اور اس سے جو ہے وہ محفل مجلس عزا کی بھی توہین ہے۔ لہٰذا یہ والدین کو چاہیے اپنے نوجوانوں کو اس ادب کی طرف متوجہ کریں، اور ہمارے جوانوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا ایک اس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے، اور یہاں پر ہمیں چند نکات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پہلا نقطہ یہ ہے، علماء نے بیان کیا کہ آپ کسی محفل میں، مجلس میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو چند چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ مثلا کسی محفل میں، مجلس میں آپ بیٹھیں، وہاں پر آپ اشارے سے کام نہ لیں۔ اشارہ کرنا محفل اور مجلس کی بے ادبی شمار ہوتا ہے۔
آنکھوں سے اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، سر سے اشارہ کرنا، جو اکثر بعض جوان ایسا کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے ہنسنا نہیں چاہیے، محفل اور مجلس میں ہنسنا نہیں چاہیے، یعنی لوگوں کو دیکھ کے ہنسنا اس طرح سے کہ ماحول کو خراب کرنا۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس پہ انسان تھوڑا سا ہنستا ہے، مسکراتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کے ہنسنا اور کہہ کے لگانا اور لوگ کو مجموع کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ غیر مناسب ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور محفل مجلس میں بیٹھے، جیسے درس میں، مجلس عزا میں، ایسی دینی محفل میں، وہاں پر آپ باتیں نہ کریں، حتیٰ کہ اسکول میں بھی، کلاس روم میں بھی آپ بات نہ کریں، کیونکہ پھر آپ جو علمی مطالب دیے جا رہے ہیں، جو استاد ٹیچر سمجھا رہے ہیں، وہ بھی آپ نہیں سمجھیں گے، اور آپ جو دینی محفل میں بیٹھے وہ بھی آپ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ دیگر کاموں میں مصروف بیٹھے ہیں، تو لہذا متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور اہم نکتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آگے آگے بیٹھیں، اور اگر رش ہے تو پھر آپ وہیں بیٹھ جائیں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے، ایسا نہیں ہے لوگوں کو کودتے ہوئے آپ آگے آ جائیں، یہ خود بے ادبی ہے۔ تو انسان کو اگر آگے بیٹھنا ہے تو وہ پہلے سے اس چیز کا اہتمام کرے۔ تو یہ جو ہیں یہ آداب ہیں۔ یہ تھا پہلا پیغام اس آیت مجیدہ کا۔ دوسرا پیغام اس آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا وہ کیا تھا؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو اہل ایمان ہیں اللہ ان لوگوں کا رتبہ بلند کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اللہ ان کو بلند درجے عطا کرتا ہے، ہیں جی، جو کیا ہیں ایمان والے ہیں۔ تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ہے، تو اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا اللہ ان کو بلند درجے عطا کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا کرے گا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا اللہ کے نزدیک اگر کوئی لائق تعظیم ہے لوگوں میں سے، وہ کون ہیں؟ صاحبان ایمان اور صاحبان علم۔ تو صاحبان علم اور صاحبان ایمان یعنی کس کی طرف اشارہ کیا؟ علماء کی عظمت۔ تو اس میں علماء کی عظمت کی طرف اشارہ کیا، اللہ بیان کر رہا ہے۔ علماء کی عظمت کے بارے میں ہمارے پاس جو روایت ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء اطہر الناس، لوگوں میں سے جو سب سے پاکیزہ ہیں، پاکیزہ کردار کے مالک ہیں، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ علماء ہیں، دین خدا، سنت نبوی، سنت ائمہ اہل بیت سے واقف ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک میسیج دیا کرتا ہوں، دیکھیں عام لوگ جو ہیں، بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں علماء سے کہ علماء عمل نہیں کرتے اور ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا عالم نظر آتا ہے وہ اپنے فعل کا خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، کوئی اگر عمل نہیں کر رہا، دین میں کوتاہی کر رہے، وہ بھی جواب دے۔ واجبات تو سب کے لیے برابر ہے، جو قرآن اور دین رسول اللہ کے لیے ہے وہ رسول کی امت کے ادنا فرد، چاہے وہ ذات کا موچی کیوں نہ، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ رسول اللہ کے لیے اوپر بھی نماز فرض ہے، رسول کی امتی کا موچی ہو اس کے بھی فرض ہے۔ اسی طرح سے دکاندار، اس پہ بھی نماز فرض ہے۔ تو ایسا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ نماز غریبوں کے لیے یا امیروں کے لیے یا فلاں کے لیے، نہیں، احکام سب کے لیے، رسول اللہ کے لیے بھی ہیں اور امت کے لیے بھی ہیں۔ تو بہرحال، تو اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے، اگر ہم لوگ غلطی کرتے ہیں تو اپنی غلطی سے متوجہ ہوتے ہیں، عام لوگ متوجہ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ اپنی غلطی سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے سکتا ہے، اور جو علماء قرآن اور آل محمد کی تعلیمات رکھتے ہیں کیا اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں؟ تو یہ کہنا کہ نہیں علماء سے غلطی کیا ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں، ہم یعنی عوام الناس اگر غلطی کر کے توبہ کرے تو اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اگر علماء خدا نخواستہ غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ علماء کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ یہ تو پھر ہم خدا بن بیٹھے،
ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، تو بہرحال اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت ہے، الملوک حکام، آپ فرماتے ہیں الملوک حکام علی الناس، بادشاہ لوگوں پر حاکم ہیں، ان پر سرداری کرتے ہیں، والعلماء حکام علی الملوک، اور علماء حاکم وقت پر سرداری کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ فرمایا جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کو چاہیے علماء کی ہدایات، ان سے ہدایات حاصل کرے قرآن اور سنت سے، تاکہ کسی بھی رعایا کی، کسی بھی مسلمان فرد کے حقوق تلف نہ ہوں۔ تو یہ ہے علماء۔ اور یہاں پر روایت امام محمد باقر علیہ السلام، امام علیہ السلام کتنا عظیم پیغام دے رہے ہیں۔ فرماتے آئے علماء کی عظمت امام کی زبانی، فرماتے عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عالم جس کے علم سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جس کے علم سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جس کے علم سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، وہ 70,000 عابدوں کے 70,000 عابدوں سے افضل ہے، 70,000 عابدوں سے افضل ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں، یہ بڑا عظیم نقطہ امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ عالم جس کے علم سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، یعنی دین سیکھ کر دین پر عمل کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ 70,000 عابدوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کیوں؟ 70,000 عابد اپنی عبادت کر کے صرف اپنی نجات چاہ رہے ہیں، لیکن عالم جس کے علم سے لوگ دین خدا سیکھ کر عمل کر رہے ہیں، وہ ایک عالم ان 70,000 عابدوں سے افضل ہے۔ وہ صرف اپنی ذات کی نجات نہیں چاہ رہا، بلکہ معاشرے کے لوگوں کی بھی نجات کی۔ صلی اللہ علیہ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا عالم کی یہ عظمت اور شان جو بیان کی گئی ہے، کیوں بیان کی گئی ہے؟ چونکہ عابد اپنی ذات کی صرف نجات کی فکر کرتا ہے، اور عالم جو ہے وہ اپنے ساتھ معاشرے کے افراد کی بھی نجات چاہتا ہے۔ یہاں پر ایک بہترین جو ہمارے علماء میں سے ایک بہترین جو ہے وہ علماء کے حالات میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ملا مہدی ناراقی، ہمارے ایک بہت بزرگ عظیم ایک عالم گزرے، جنہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے جامع السعادات۔ جامع السعادات، یہ کتاب انہوں نے جو لکھی ہے جامع السعادات، یہ وہ کتاب ہے جو آج قم المقدس میں علماء اور طلاب علوم اس کتاب کے درس کا اہتمام کرتے ہیں، اور الحمدللہ نجف اشرف میں بہرحال علماء بھی شرکت کرتے ہیں اس میں، اس کے دروس نجف میں بھی موجود ہیں۔ ہم بھی یعنی شرف رہا ہے یہ جامع السعادات یعنی پڑھنے کا۔ تو لہٰذا یہ بڑی عظیم کتاب ہے، طلاب دینی کو ان جیسی کتابوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان صرف اصطلاحات کا علم حاصل کرتا رہے اور انسان کے اندر اخلاقی خرابیاں ہوں تو ظاہری بات ہے پھر جو ہے وہ عالم کے اندر اگر خرابیاں ہوں گی تو پھر لوگ بھی اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا عالم کو بھی مہذب ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اخلاقیات کی بہترین اور بڑی عظیم کتاب ہے۔ انہوں نے یہ ملا مہدی ناراقی نے یہ کتاب لکھنے کے بعد ایک نسخہ ایران سے انہوں نے نجف اشرف بھیجا۔ سید مہدی بحر العلوم ہمارے ایک بہت عظیم مجتہد گزرے، سید مہدی بحر العلوم یہ وہ عظیم عالم ہیں جنہوں نے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کی، اور فقط ملاقات نہ کی بلکہ امام علیہ السلام سے گلے ملے۔ امام سے گلے ملنے کے بعد ان کا سینہ علم سے ٹھاٹھے مارنے لگا، جس سے ان کو علماء نے لقب دیا بحر العلوم، یعنی علم کا بہتا ہوا سمندر۔ یہ سید مہدی بحر العلوم، ان کے پاس جب کتاب پہنچی انہوں نے دیکھی اتنی عظیم کتاب جس کے اندر علمی مطالب میں اخلاق اور تہذیب نفس کے اوپر بڑی عمدہ کتاب لکھی گئی ہے۔
اب کچھ عرصے بعد ملا مہدی نراقی جب ایران سے عراق نجف اشرف پہنچے، بڑے بڑے علماء ان کی زیارت کے لیے گئے، لیکن سید مہدی بحر العلوم ان کی زیارت کے لیے نہ گئے۔ اب کچھ دن گزرے، ملا مہدی نراقی خود نائب امام مجتہد، انہوں نے سوچا میں خود سید مہدی بحر العلوم کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ وہ ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر گئے۔ سید مہدی بحر العلوم نے ان کا کوئی خاص استقبال نہ کیا۔ وہ دوسری مرتبہ ان کے گھر زیارت کے لیے گئے، سید مہدی بحر العلوم نے پھر ان کا کوئی استقبال نہیں کیا خاص۔ تیسری مرتبہ جب ملا مہدی نراقی سید مہدی بحر العلوم کے گھر پہنچے تو کیا کیا؟ ان کو خبر ملی کہ ملا مہدی نراقی آ رہے ہیں۔ یہ سید مہدی بحر العلوم ننگے پاؤں اپنے گھر سے دوڑے باہر، استقبال کیا، ان کے بوسے لیے، ان کا احترام کیا، ان کو گھر میں لے آئے، عزت و اکرام کے ساتھ ان کو بٹھایا، خاطر تواضع کی، ان سے معذرت خواہی کی کہ آپ کا میں استقبال اور احترام میں نے کیوں نہ کیا۔ کہا کہ جو آپ نے کتاب مجھے بھیجی تھی جامع السعادات، میں نے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کتاب کو اتنا بہترین کتاب جو تالیف کرنے والا ہے، کیا اس نے خود بھی اس کتاب پر عمل کیا ہے یا صرف کتاب لکھ کے لوگوں کو دی ہے؟ الحمدللہ میں نے دیکھا واقعاً آپ نے اس کتاب پہ خود بھی عمل کیا ہے، اور کہا کہ یہ صرف آپ کی کتاب اخلاق نہیں، بلکہ اے ملا مہدی نراقی، آپ کا اپنا کردار لوگوں کے لیے آپ کا کردار جو ہے وہ کتاب اخلاق اور کتاب ہدایت ہے۔ یہ ہے علماء ربانی، علماء عاملین، ایسا ہونا چاہیے۔ یعنی تو لہٰذا یقیناً جب عالم باعمل ہوتا ہے تو معاشرے میں، تو لوگوں میں اندر جو ہے ایک دین کی پابندی کی ایک رغبت بڑھتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ دوسرا پیغام تھا۔ تیسرا پیغام اس آیت مجیدہ میں یہ دیا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ فرماتا ہے کہ، اور اس آیت میں اللہ نے ڈرائے، یعنی اس آیت کے آخری جملے میں اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، آگاہ ہے۔ تو اس میں گویا خدا ہمیں ڈرا رہا ہے کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ، غفلت سے باہر آ جاؤ، تمہارے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے گناہ، غلطی، نیکی، اچھائی، برائی، سب چیزوں سے اللہ واقف ہے۔ کیوں غفلت کے پردوں میں سوئے ہوئے ہو؟ کل میدان قیامت میں تمہیں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ، ہر چیز کے بارے میں جواب دینا۔ تو لہٰذا اس آیت مجیدہ میں آیت نمبر 12، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم واطہر وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم تنہائی میں رسول سے بات کرنا چاہو تو اپنی اس رازدارانہ بات سے پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر طریقہ ہے، اور اگر تم تنہائی میں بات کرنا چاہو مگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت نجوہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12، اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت نجوہ۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جب تم رسول سے سرگوشی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو تم کیا کرو؟ پہلے صدقہ دو۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں علماء نے جو نقل کیا ہے کہ کچھ امیر لوگ یعنی بعض اصحاب تھے، یہ اپنا رسول اللہ سے تقرب اور اظہار بڑائی کے لیے کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ سے تنہائی میں باتیں کرتے تھے، لوگوں کو یہ جتلانے کے لیے دیکھو ہم رسول کے قریب ہیں، رسول اللہ ہمیں وقت دیتے ہیں، ہم تنہائی میں رسول سے باتیں کرتے ہیں، اپنا تقرب بیان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، جس سے کیا ہوتا؟ رسول اللہ کو تکلیف ہوتی اور یہ غریب لوگوں کا وقت بھی ضائع کرتے، اور کچھ تو ایسی باتیں ہوتی جو فضول ہوتی۔ اب سید الرسل بھی اذیت میں ہیں، لوگوں کے بھی حقوق تلف ہو رہے ہیں، تو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مجیدہ کو
نازل کیا کہ تم اگر میرے رسول سے سرگوشی کرنا چاہتے ہو ایمان والو، کیا کرو؟ پہلے صدقہ دو، پھر اس کے بعد رسول اللہ سے تنہائی میں باتیں کرو۔ تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے سے جو لوگ اپنا تقرب ظاہر کرنے کے لیے یا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے، ان کے لیے گویا راستہ بند ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ سے علمی استفادہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا تقرب ظاہر کرتے تھے لوگوں میں۔ تو اس لیے ملتا ہے کہ اس آیت پہ اگر عمل کیا ہے تو فقط مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام نے چند مسائل پیش آئے، آپ نے سید رسول سے تنہائی میں ان سے چند مسائل دریافت کیے۔ ملتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دینار تھا جس کو آپ نے توڑوایا تو 10 درہم بنے۔ آپ نے رسول اللہ سے 10 مرتبہ تنہائی میں بات کی اور 10 مرتبہ پہلے صدقہ دیا اور پھر رسول اللہ سے تنہائی میں بات کی، اور اس قرآن کی اس آیت پہ گویا عمل کیا۔ پہلے صدقہ دیتے، پھر رسول اللہ سے کیا کرتے؟ تنہائی میں ضروری مسائل پر ڈسکس کرتے، بات کرتے۔ تو یہاں پر جو ہے علماء اہل سنت نے خود اس بات کا اعتراف کیا۔ تفسیر قرآن در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اور علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر قرآن الکشاف میں اور تفہیم القرآن میں سید عبد الاعلی مودودی نے، علماء اہل سنت میں سے بزرگ علماء، انہوں نے اعتراف کیا۔ اور بھی اور کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ 3 حوالے دے رہا ہوں جس میں یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا مولا علی سے، کہ مولا علی فرماتے ہیں ان فی کتاب اللہ لآیۃ ما عمل بها احد قبلی ولا یعمل بها بعدی آیۃ النجوہ۔ آپ فرماتے ہیں آیت نجوہ ایسی آیت ہے جو مجھ علی سے پہلے کسی اور صحابی نے اس پر عمل نہیں کیا، اور مجھ علی کے بعد بھی کسی نبی کے کسی صحابی نے عمل نہیں کیا۔ اور اس روایت کو علماء اہل سنت نے بڑی امانت سے نقل کیا، یعنی مولا علی علیہ السلام واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے آیت نجوہ پر عمل کیا۔ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان، رسول اللہ کے اور بڑے بڑے صحابی، حضرت سلمان، ابو ذر، کسی نے بھی اس روایت پہ، اس آیت پہ عمل نہیں کیا۔ صرف عمل کیا تو کس نے کیا؟ وارث قرآن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ تو لہٰذا آپ نے اس پر عمل کیا۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے آیت، اب سوال ہوتا ہے یہ حکم جو تھا، اس حکم کے نازل کرنے کا فلسفہ کیا تھا؟ اچھا، یہ جو حکم تھا نا، یہ جو حکم تھا، یہ تاریخ میں اس کے 10 دن بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مختلف اقوال ہیں، جو صحیح قول ہے کہ 10 دن تک یہ حکم باقی رہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسی لیے سوال یہ ہے کہ آخر اس حکم کے آنے کا فلسفہ کیا تھا؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے صدقہ کیوں فرض کیا؟ پہلے صدقہ دو پھر رسول سے سرگوشی کرو۔ تو اس کا جواب ایک یہ دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ جو لوگ اپنا تقرب اور اظہار بڑائی ظاہر کرتے تھے، اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ وہ لوگ مال کی محبت رکھتے تھے، مال کی محبت کی وجہ سے انہوں نے صدقہ نہ دیا، اور پھر کیا کیا؟ انہوں نے صدقہ نہ دیا اور رسول اللہ سے سرگوشی نہ کی، تو لہٰذا انہوں نے صدقہ نہ دیا اور رسول اللہ سے کوئی احکام نہ پوچھے، صرف پوچھے تو مولا علی علیہ السلام نے۔ لیکن جب وہ ان لوگوں کا چہرہ بھی بے نقاب ہو گیا تو اب آیت کو منسوخ کر دیا، تو راستہ کھول دیا کس کے لیے؟ غریب لوگوں کے لیے، تاکہ جو دین کی ترویج اور احکام شرعی کی نشر و اشاعت ہے وہ رک نہ جائے، کیونکہ پھر غریب لوگ جو ہے وہ جو صدقہ نہیں دے سکتے وہ کیسے مسئلہ پوچھے۔ تو صرف یہ دکھانا تھا کہ دیکھو
جو مفاد پرست تھے، دنیاوی مفاد پرست تھے، اب صدقہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد وہ امیر لوگ وہ صدقہ نہیں دے رہے، جو پہلے کرتے تھے وہ کچھ، اس کا مطلب ہے دنیاوی مفاد کے لیے کرتے تھے، وہ خوشنودی خدا کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے رسول سے سرگوشی نہیں کرتے تھے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام واحد ہستی ہیں جو دین خدا کو سیکھنے کے لیے کچھ مسائل پر ضروری ڈسکس سمجھتے تھے، تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کر دیا گیا اور ان لوگوں کو بے نقاب کر دیا گیا جو لوگ صرف اپنا تقرب اور بڑائی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے تاکہ علم کی نشر و اشاعت کا دروازہ وہ بھی بند نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے بعض دنیا والوں نے یہ کہا ہے، اب سوال، یعنی یہاں پر انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں۔ جب سوال کیا جاتا ہے کہ رسول کے اصحاب میں سے، بڑے بڑے اصحاب میں سے کسی نے بھی اس آیت پہ عمل نہ کیا، انہوں نے مختلف وجوہات پیش کی۔ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ 1 گھنٹے کے لیے حکم نازل ہوا تھا، کسی نے کہا کہ یہ 1 رات کے لیے ہوا تھا، کسی نے جواب کہا کہ وہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، بھی جو امراء تھے ان کے پاس تو سب کچھ تھا۔ بات واضح کہ نہیں؟ تو اب وہ جتنی بھی وجوہات ہوں، چاہے لاکھوں وجوہات ہوں، ان ساری وجوہات پہ قرآن کی آیت، بعد والی آیت نے پانی پھیر دیا۔ آیت نمبر 13 میں 12 آیت شان میں نازل ہوئی اور 13 آیت نے پانی پھیر دیا۔ 13 آیت کیا ہے؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ والرسول واللہ خبیر بما تعملون۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی واضح فرما رہا ہے، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو؟ ہیں جی، کیا اللہ کہہ رہے تم ڈر گئے ہو؟ یعنی یہ صدقہ دینے سے ڈر گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے مال سے محبت رکھتے تھے، اللہ کہہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ نہ دینا، صدقہ دینے سے یہ لوگ ڈر گئے ہیں، ان کی ضرورت والی کسی کی کوئی تعویل نہیں چلے گی، تو لہٰذا انہوں نے صدقہ نہ دینا تھا، مال کی محبت تھی۔ اور اب جب کہ تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، پس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی گویا واضح اعلان کر دیا، دوسری آیت میں اس کو منسوخ کر دیا۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے، آیت نجوہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں باعث افتخار ہے۔ دیکھیں اس قدر باعث افتخار ہے کہ حضرت عمر کے فرزند عبداللہ ابن عمر اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کے لیے باعث ناز اور باعث فخر ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ کتاب علماء اہل سنت کی ہے، تفسیر روح البیان میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کانا لعلی ثلاثو لو کانت لی واحدۃ منہن کانت احب الی من حمر النعم۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے 3 ایسی فضیلتیں ہیں، اگر ان میں سے ایک میرے پاس ہوتی تو سرخ بالوں والے اونٹ سے بہتر ہوتی۔ سرخ بالوں والا اونٹ عرب میں ایک ضرب المثل ہے، ایک قیمتی چیز کی طرف اشارہ ہے، تو لہٰذا قیمتی چیزوں سے بھی یہ چیز قیمتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو کس کا مقدر ٹھہری؟ مولا علی علیہ السلام کا۔ اور اس بات پر یہ بات کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کے فرزند عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو 3 ایسی فضیلتیں ملی جو نہ میرے بابا حضرت عمر کو ملی، نہ حضرت ابو بکر کو ملی، نہ حضرت عثمان کو ملی، نہ رسول کی کسی اور صحابی کو ملی۔ وہ کون سی؟ فرماتے ہیں پہلی تزویجہ فاطمہ، اگر علی کو یہ شرف ملا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا سے شادی ہوئی ہے تو فقط علی مرتضیٰ، اللہ نے یہ علی کا فقط مقدر ٹھہرایا۔ دوسری فضیلت وَعَطَاهُ الرَّأْيَ يَوْمَ خَيْبَرَ، علی کے مقدر میں اللہ نے دوسری عظمت اور شرافت یہ رکھی ہے کہ یوم خیبر علی کو جو ہے رایا علم دیا ہے، رسول کا علم بردار اگر بنایا ہے تو کس کو بنایا ہے؟
مولا علی کو بنایا ہے، یعنی نہ میرے بابا کو بنایا ہے نہ کسی اور صحابی کو بنایا ہے۔ کیوں ناز کر رہے ہیں مولا علی کی اس فضیلت پہ؟ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اور تیسری وآیت النجوہ، اور تیسری عظمت اور شان مولا علی کی یہ کہ آیت نجوہ کے مصداق اگر ہے تو وہ علی حیدر کرار، تو لہٰذا یہ خود وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان آیات کا یہ پیغام، آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یہ وہ آیات ہیں۔ ان آیات کے بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ آیات منافقین کو بے نقاب کرنے اور ان کی سازش اور ان کے کردار کو بیان کرنے کے لیے آئے کہ ان کا کردار کیسا تھا۔ آئیں دیکھیں ان کے ترجمہ اور ان کا پیغام۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ولا یحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا، وہ نہ تم ایمان والوں میں سے ہیں اور نہ ان یہودیوں میں سے ہیں، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح کر رہا ہے منافقین وہ ہیں نہ مومنوں میں سے ان کا تعلق ہے نہ وہ یہودیوں میں سے، جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہودیوں کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین جھوٹی قسمیں کھانے والے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ نے ان کی مذمت کی، منافقین کی، فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اللہ فرمائے اللہ ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ بے شک یہ لوگ برے کام کرتے ہیں، یعنی یہ جھوٹی قسمیں کھانا، سازشیں کرنا یہ برے کام ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ منافقین کے بارے میں آیت نمبر 16 میں فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ وصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ کہا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا، ان جھوٹی قسموں کو کیا بنا رکھا ہے؟ ڈھال بنا رکھا ہے، جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں منافقین؟ جھوٹی قسم کھا کے رسول اللہ کے قریب نہیں جانے دیتے، جھوٹی قسم کھا کے اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے آپ کو مل جائیں گے منافق مزاج، جھوٹی قسمیں کھا کے کہتے ہیں آپ علماء کی مجلسوں میں نہ جاؤ، یہ وہابی ہیں، یہ مقصر ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ علماء سے دور کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ بعض لوگ آ کر بتاتے ہیں ایسے لوگ یہ منافقین کا کردار، یہ جھوٹی قسمیں۔ علماء کی محفلوں میں آئیں، بیٹھے تو صحیح دیکھیں، وہ آل محمد کے مذہب کا دفاع کرتے ہیں، آل محمد کے فضائل جو حق ہیں رسول اللہ کی زبان سے ثابت ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور آل محمد کے کردار کو بھی بیان کرتے ہیں۔ علماء تو یہی چاہتے ہیں جو آپ کے دلوں میں نور ولایت محمد وآل محمد ہے، ان پاک ہستیوں کا پاک کردار بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ صرف جو ہے ہم وہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ بس مجلس میں ہم صرف نعرہ لگا لیں ہم کامیاب ہیں۔ مولا کے فضائل سنے ہیں، ان فضیلتوں کو اپنے اندر بھی اپنائیں۔ نمازی ہونا بھی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت مولا علی کے اندر ہے۔ روزے دار ہونا بھی فضیلت ہے اور مولا علی کے اندر ہے۔ حاجی ہونا بھی فضیلت ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ شجاع ہونا، بہادر ہونا، مولا علی شجاع تھے، وہ ہونا بھی بہادر، یہ شجاع ہونا بھی فضیلت، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ سخاوت یہ بھی فضیلت ہے مولا علی کے اندر، اہل بیت کے اندر، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ فضیلتیں اہل بیت کے لیے، کیا یہ صرف نعرے لگانے کے لیے؟ نہیں، اہل بیت نے عمل اہل بیت کے اندر تھی، ہمارے اندر ہونی چاہیے، اپنائیں، ان کی سیرت پر عمل کریں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، یہ ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 17 میں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کا مال اور اولاد انہیں ذرا بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے، نہ ان کا مال ان کو بچا سکے گا نہ ان کی اولادیں بچا سکیں گے، یہ جہنمی۔ اللہ خبردار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے میری اولاد مجھے بخشوا دے گی، میرا مال مجھے بخشوا دے، نہیں، خود کچھ اپنے لیے کر کے جاؤ،
اپنے لیے خود کر کے جاؤ۔ جو خود اپنے لیے کچھ نہیں بھیج کے جا رہا، وہ یہ امید رکھے میرے بعد میرا مال مجھے بخشوائے گا، میری اولاد مجھے بخشوائے گی۔ خود آپ نے اپنے آپ کو بخشوانے والے کام نہیں کیے ہیں، اولاد سے کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ مال سے کیا امید رکھتے ہیں؟ مال اپنی زندگی میں صرف کریں اور اولاد کو بھی اس قابل بنائیں کہ اگر آپ کی کچھ واجبات رہ گئے ہیں تو آپ کے بعد وہ آپ کے واجبات کو انجام دیں۔ جب آپ بے نمازی، آپ کی اولاد بے نمازی، جو اولاد آپ کی زندگی میں بے نمازی اپنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، وہ آپ کی پیچھے آپ کی نمازیں کیسے ادا کروائیں گی؟ لمحہ فکری ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا ویحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ اللہ فرما رہا ہے جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اسی طرح اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ ان سے کچھ کام بن جائے گا، یعنی قسمیں کھانے سے، جس طرح ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، یہودیوں کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھا کے ہم اپنا جو ہے وہ کام سیدھا کر لیں گے، لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ خدا کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے خبردار، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ جھوٹ اور مکر سے کام لیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ فرما رہے ہیں ان کی سازشیں کام نہیں آئیں، ان کا مکر اور ان کے ہیلے کام۔ آج بعض لوگ ہوتے ہیں مومنین کو رسوا کرتے ہیں، جھوٹ بول کے، غلط افواہیں پھیلا کے، تہمتیں لگا کے، غلط باتیں کر کے لوگوں کو رسوا کرتے ہیں نا۔ تو جب یہ کرتے ہیں تو یہاں دنیا میں تو ان کا یہ ہیلا اور یہ مکر چل جائے گا، آخرت میں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے سارے راز فاش کر دینے، یوم تبلی السرائر، اللہ قرآن میں فرمایا سارے راز فاش ہو جائیں۔ تو لہٰذا آیت نمبر 19 میں فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اللہ نے اس میں واضح فرما دیا، فرمایا ان لوگوں کے اوپر شیطان غالب آ چکا ہے، ان منافقین کے اوپر۔ کیوں؟ یہ اللہ کے ذکر کو بھول چکے ہیں۔ گویا معلوم ہوا اللہ یہ میسج دے رہے اس آیت میں، جو لوگ اللہ کے ذکر کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز، روزہ، قرآن، دین کی پابندی سے غافل ہو گئے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کے اوپر حقیقت میں شیطان غالب ہے۔ دیکھ لیں، شیطان، انسان نے اللہ کو بھلایا، پھر زنا بھی کرتا ہے، پھر شرابیں بھی پیتا ہے، پھر جوا بھی کھیلتا ہے، پھر قتل بھی کرتا ہے، پھر ڈکیتیاں بھی کرتا ہے، پھر چوریاں بھی کرتا ہے، حرام خوریاں بھی کرتا ہے۔ کیا ہے؟ انسان نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی یاد سے باہر نکلا ہے، اس شخص کے اوپر شیطان غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان کی جماعت ہے یہ کیا ہے؟ یہ گھاٹے میں، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ آیت نمبر 20 میں فرمائے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں لوگ معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ فلاں بڑا ذلیل انسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو بڑا ذلیل انسان ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ دوسروں کہتے ہیں کہ ہاں فلاں بڑا ذلیل ہے، یہ بڑا ذلیل ہے، وہ بڑا یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم ایک دوسرے کو ذلیل دیتے ہو، گالی دیتے ہو، اور میں بتاتا ہوں میری نگاہ میں ذلیل کون ہے۔ خدا کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، یعنی بے دین ہے، دین پر عمل نہیں کرتا، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ والدین کا احترام، نہ رشتہ داروں کے حقوق، نہ لوگوں کے حقوق، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتا، وہ شخص کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ شخص ذلیل ہے۔ اولئک فی الاذلین، یہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ دنیا میں ذلیل ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بے دین اور بد عمل ہیں۔ ہم کس کو ذلیل کہتے ہیں اور اللہ کس کو ذلیل کہتے ہیں؟ ہم نام کے مسلمان تو ہم کہیں مثال کے طور پہ دیکھیں یزید ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرانے میں اس کا ہاتھ، ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ذلیل ترین ہے، ملعون ترین ہے۔ ہم یہ کہیں یزید ذلیل ہے، ہم یہ دیکھیں یزید والا کردار ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ ہم یزید پہ لعنت کرتے رہیں اور کردار ہمارے اندر بھی یزید والا ہو۔ ہم بھی شرابیں پیئیں، شراب تو وہ بھی پیتا تھا، ہم بھی داڑیاں مڈوائیں،
وہ بھی منواتا تھا، ہم بھی زنا کریں وہ بھی کرتا تھا، وہ بھی نماز چھوڑتا تھا ہم بھی چھوڑیں، وہ بھی دین خدا کا مذاق اڑاتا تھا ہم بھی اڑائیں، تو ہم ذلیل ترین ہوئے کہ نہ ہوئے؟ یزید پر لعنت کرتے ہیں، بے شک کرنی چاہیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو ہم یزید پر تو لعنت کرتے رہیں، یزیدیت پر لعنت کرتے رہیں، یعنی یزیدی افکار اور یزیدی کردار پر بھی لعنت۔ یزیدیت جب کہتے ہیں مرد آباد، تو یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں تو خود اس میں ہمارا اپنا کردار بھی آ جاتا ہے، جو ہمارے اعمال، ہمارے اندر وہ اعمال ہیں جو یزید کے اندر پائے جاتے ہیں، لہٰذا اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ کائنات کے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ قطب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا واضح پیغام دے دیا، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ترویج دین کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور اللہ نے اپنا واضح بیان دے دیا۔ جو دین کے خلاف سازش کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا؟ اللہ نے لکھ دیا، مقرر کر دیا، میں اور میرا رسول غالب ہو کر رہیں گے، بے شک طاقتور، اللہ طاقتور اور غلبے والا ہے۔ اللہ نے واضح اعلان کر دیا۔ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں جیت کس کی ہے، کامیابی کس کی ہے؟ میری اور میرے رسول کی ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی جیت ہے، میری جیت ہے، میرے رسول کی جیت ہے، میری تعلیمات کی جیت ہے، قرآن کی جیت ہے، میرے رسول کی سنت کی جیت ہے۔ بات واضح کہ نہیں؟ تو لہٰذا اب جو لوگ قرآن اور محمد وآل محمد کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، دین کا پرچار کرتے ہیں، اللہ گویا ان کو بھی پیغام دے رہا ہے تمہاری جیت ہے، کیونکہ جب اللہ کہہ رہے ہیں میری جیت ہے، میرے رسول کی جیت ہے، تو کیا مطلب؟ یعنی جو دین کا پیغام پھیلانے والے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی بھی جیت ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 22 میں اللہ نے آخری آیت، اس کا جو ہے صرف ترجمہ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور پھر وہ دوست رکھے ان لوگوں سے جو دوستی رکھے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایمان والوں کی اچھائی اور خوبی کو بیان کر رہا ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں نا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ میرے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ اللہ، مومن کو ایسا ہونا چاہیے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ خدا کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہ رکھے، ہیں جی۔ اور پھر فرمایا اگرچہ ان لوگوں سے، اچھا دوستی رکھے، اس کے بعد کہا ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، ان سے دوستی نہیں رکھتے، اگرچہ وہ مخالف ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان والے ہیں نا، ان کے مخالف یعنی دشمن ہیں، وہ چاہے ان کا باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، بھائی ہو، تب بھی ان کے قبیلے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر، ایمان والوں یہ رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے، یہ اللہ کی محبت کو رکھتے، اللہ کے اوپر ایمان، آخرت پر ایمان، اس چیز کو معیار قرار دیتے۔ یہ ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ اللہ اکبر۔ انسان رشتہ داریوں کو نہیں دیکھ رہا، دین خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اور اپنی خاص روح سے ان کی تائید کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی اپنی خاص روح سے تائید کی اور انہیں ایسی جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ بے شک یہ لوگ بے شک نہیں، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، آگاہ رہو، اللہ کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ نے واضح اعلان کر دیا، ایمان والے کامیاب ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے آئیں ان آیات کا آخری میسیج اور پیغام، ان آیات کا آخری پیغام، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کیا ذکر کیا؟ منافقین کے کہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کی جھوٹ کو اور جھوٹی قسموں کو لے کر اللہ نے ان کی مذمت کی اور ان کے جہنمی ہونے کا اللہ نے اعلان کیا، ایسے کہ نہیں؟ تو آئیں یہ جھوٹی قسم کھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم، جھوٹ بولنا خود گناہ نے کبیرہ میں سے، اور جھوٹی قسم یہ بھی گناہ نے کبیرہ میں سے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من حلف علی یمین وهو یعلم انه کاذب فقد برز اللہ۔
امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص جھوٹی قسم اٹھائے، جو شخص قسم اٹھائے اور وہ جانتا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، یعنی وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ شخص اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ اتنا بڑا گناہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام محمد والے امام فرماتے ہیں دوسری روایت میں، الیمین الغموس ينتظر بها 40 لیلہ، امام فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانے والا 40 راتوں کے اندر تنگ دست ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، روزی کے دروازے بند، خیر و برکت کے دروازے بند، جھوٹی قسم کھانے والا۔ ایسی جھوٹی قسم کھائی اور انسان 40 دن کے اندر اندر غربت اور فقیری اور محتاجی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا جھوٹی قسم گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جہاں پر ہمارے پاس دیکھیں عام طور پر لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، لیکن ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں تو وہ اللہ کی عظمت کے سامنے جھوٹی قسم تو کیا وہ سچی قسم سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ جھوٹی قسم سے تو معصومین نفرت کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کے سامنے وہ سچی قسم سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام کی زوجات میں سے ایک زوجہ کے بارے میں امام کے ایک مخلص شیعہ محب نے خبر دی، مولا فرزند رسول آپ کی فلاں زوجہ جو ہے وہ آپ کی جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عداوت رکھتی ہے، ان کی دشمن ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام نے ریسرچ کی۔ یہاں پر ہمارے لیے میسیج ہے کہ ہم بھی کسی ایک کی بات سن کے فوراً فیصلہ نہ کریں، فیصلہ کرتے وقت دونوں طرفوں سے ہمیں بات سننی چاہیے پھر فیصلہ کرنا چاہیے، لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے اس کی بات سن کے ریسرچ کی، ریسرچ سے ثابت ہوا واقعاً جو زوجہ ہے وہ دشمن امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ امام نے اپنی اس زوجہ کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی، اب امام کی اس بیوی نے حاکم مدینہ سے کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے میرا 400 دینار حق مار نہیں دیا، وہ مجھے لے دے۔ اس نے یہ کہا، امام علیہ السلام حق مار اسی وقت ادا کر چکے تھے جب امام کے ساتھ عقد ہوا تھا، امام ادا کر چکے تھے حق مار۔ اب امام علیہ السلام آئے وہاں پر حاکم کے سامنے، اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ کے پاس گواہ ہیں؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے حق مہر ادا کر دیا۔ امام نے دعویٰ کیا کہ میں نے حق مہر ادا کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ دعویٰ کریں، آپ کے پاس گواہ ہیں؟ امام علیہ السلام ادا کر چکے ہیں۔ نہیں، امام علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ پھر آپ جو ہے، جب خاتون نے کہا نا کہ نہیں مجھے نہیں دیا، امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو دیا ہے، تو حاکم مدینہ کہتا ہے کہ پھر آپ اس طرح کریں، آپ قسم اٹھائیں۔ آپ کیا کریں؟ شریک قسم اٹھائیں۔ امام علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام موجود تھے، امام فرماتے ہیں بیٹا باقر اس خاتون کو 400 دینار دے دو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا آپ تو حق پر ہیں، آپ نے وہ اس کے حق مہر کی رقم دے دی تھی، آپ حق پر ہیں، حق پر ہوتے ہوئے آپ شریک قسم اٹھا لیں اللہ کے نام کی، تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی یہ جو پیسہ ہے یہ غریبوں میں بھی کام آ سکتا ہے، ایسے کہ نہیں، لوگوں کے کام آ سکتا ہے، آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اتنا اللہ کی عظمت و بزرگی کے سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں میں نے اس کو اس کا حق دے دیا اور یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے حق نہیں دیا گیا، لیکن یہ مال اللہ کی بزرگی اور عظمت کے سامنے کم ہے، تو لہٰذا میں 400 دینار کے پیچھے اللہ کی نام کی قسمیں نہیں اٹھاؤں گا، میں مال قربان کر دوں گا کہ اس مال کے اپنے پاس روکنے کے لیے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤں۔ یعنی دیکھیں امام مال کا اپنے ہاتھ سے جاتے دیکھنا یہ تو قبول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نام کی قسم اٹھانا پسند نہیں کر رہے، حالانکہ امام حق پر ہے۔ تو یہ نہیں دیکھیں
تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ روایت ہے جھوٹی قسم کا اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو افراد امرأ القیس اور ایک شخص دونوں جھگڑا لے کر آئے۔ یا رسول اللہ، امرأ القیس نے کہا یا رسول اللہ میری زمین ہے، دوسرے نے کہا نہیں وہ میری زمین ہے۔ رسول اللہ نے امرأ القیس سے کہا کہ اے امرأ القیس، تم دعوے دار ہو کہ زمین تمہاری ہے، اس طرح کرو کہ تم جو ہے اس کا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ پھر جو دوسرا فریق ہے نا اس سے ہم قسم شرعی لیتے ہیں۔ تو امرأ القیس کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو جھوٹی قسم اٹھا لے گا اور میری زمین ہتھیا لے گا۔ تو جب رسول اللہ نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ نے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جھوٹی قسم کھائے گا تو میدان قیامت میں یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، نظر رحمت، اللہ سب پہ نظر رحمت کرے گا، اس کے اوپر نہیں کرے گا۔ دوسرا، اگر یہ جھوٹی قسم اٹھائے گا اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، یعنی یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب دوسرے شخص نے رسول اللہ کی زبان سے یہ سنا کہ جھوٹی قسم کھانے کیا یہ عذاب ہے، اس وقت وہ اس ارادے سے باز آ گیا کہ اب میں یہ زمین لوں، تو لہٰذا اس نے کیا کیا، وہ زمین امرؤ القیس کے حق میں فیصلہ کرنے پہ اجازت دیتی۔ یہ ہے یعنی جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آخری آیت میں کہا گیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ایمان والوں کی اپنے روح سے، روح خاص سے ان کی تائید کرتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے اس جملے کے متعلق یہاں پر روایت ہے کہ دیکھیں انسان کے اندر جو روح ہے نا وہ ایسی چیز ہے، روح ایمان، جو انسان کو تقویت بخشتی ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر سے روح ایمان کو سلب کر لیتے ہیں، انسان کو گناہوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اور روایت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا زنا الرجل فارقہ الروح الایمان، سید الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص زنا کرتا ہے اس کے اندر سے روح ایمان نکل جاتی ہے، روح ایمان سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے اعمال، ایسے گناہ نہ انجام دے جس سے روح ایمان سلب ہو جائے۔ لہٰذا قرآن مجید کی یہ سورہ مجادلہ یہ الحمدللہ ہمیں جو پیغامات دے رہی ہیں یہ صرف صورتیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، اس نیت سے نہ پڑھی جائیں کہ ان کا پڑھنا ثواب ہے، بلکہ پڑھ کر ان کے اوپر عمل کریں جو ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔